برج میزان سے تعلق رکھنے والے افراد کا 2021 کیسا گزرے گا، تمام امور کا تفصیلی جائزہ۔ برج میزان، جسے انگلش میں لیبرا بھی کہتے ہیں، ایسے افراد جن کی پیدائش 24 ستمبر سے 23 اکتوبر کے درمیان ہے، ان کا تعلق برج میزان سے ہوتا ہے۔ یہ ایسے افراد جن کے نام کا پہلا حرف رے، تے یا توئیں سے شروع ہوتا ہے، ان کا تعلق بھی برج میزان سے ہوتا ہے۔ ان کا حاکم سیارہ زہرہ، مبارک رنگ نیلا، زردی مائل، سبز اور نارنجی، عنصر ہوا، مبارک پتھر ہیرا اور اوپل، بہترین شریک حیات طلب اور جوزا، ناموافق ساتھی جدی اور حمل ہیں۔ ان کا مبارک دن جمعہ اور مبارک عدد 6 ہے۔ ان کو اکثر نزلہ، زکام، سر درد، گردوں کا درد اور آنکھوں کی بیماریاں لاحق رہتی ہیں۔ 2021 گزشتہ سال کی نسبت انشاءاللہ خاصا بہتر ثابت ہوگا۔ دونوں بڑے سیارگان مشتری اور زحل دائچے کے ساتھ ترین مقام پر قیام کرتے ہوئے انتہائی مثبت اثرات مرتب کر رہے ہیں۔ بہن بھائی، تعلیم، گھر، پراپرٹی، سواری اور بچوں سے وابستہ مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ اس سال مال اور ازواج کا حاکم سیارہ مریخ آخر اپریل سے وسط جون حبوط میں رہتے ہوئے مالی اور ازواجی مسائل بڑھا دے گا۔ وسط جون سے 30 جولائی اوج میں رہتے ہوئے گزشتہ خرابیوں کو درست کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کا نیا سیارہ زہرہ اور شمس اور عطارد اس سال سپر افلاق کرتے ہوئے خاصے گہرے اثرات مرتب کریں گے۔ اس سال ہونے والے 2 قمری اور 2 شمسی گرہن دائچے کے اہم ترین حصوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ بے حد محتاط رہیں۔ اس سال آپ کی شخصی وقار کھچے۔ اس سال آغاز سال میں 7 جنوری کو مریخ تالے میں آ جانے سے مزاج میں تیزی، غصہ اور ضد کا عنصر بڑھ جائے گا۔ آپ کو مختار روش اختیار کرنا ہوگی۔ 25 فروری کو آپ کا ذاتی سیارہ زہرہ شرفی گھر آ جانے سے حالات سنبھلنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ 21 مارچ سے 14 اپریل، 22 جولائی سے 16 اگست کا دورانیہ خاص طور پر احتیاط کا متقاضی ہوگا۔ اس کے بعد 11 ستمبر سے 5 نومبر کے دورانیے میں بھی حالات آپ کے مخالف ہوں گے۔ آپ کو خود پر بے حد کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ بنا بتائے آپ کی عزت داؤ پر ہو۔ جبکہ 25 فروری سے 21 مارچ، 14 اپریل سے 22 جولائی، 16 اگست سے 11 ستمبر کا دورانیہ سال کا بہترین وقت ہوگا۔ آپ کی عزت و تقدیر میں اضافہ ہوگا۔ آپ کی مسحور کن شخصیت میں مزید نکھار پیدا ہوگا اور رکے ہوئے کام بھی بن سکیں گے۔ اس سال آپ کی مالی پوزیشن کا جائزہ۔ خانہ مال کا حاکم سیارہ مریخ اس سال 7 جنوری سے 4 مارچ بالعموم اور 23 اپریل سے 11 جولائی بالخصوص بہتر پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے اضافی اخراجات کو بند کرنا ہوگا، ورنہ آپ مالی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد 11 جون سے 30 جولائی مریخ کا اوج کے گھر اور پھر 30 جولائی سے 15 ستمبر مریخ کے گھر قیام آپ کی مالی پوزیشن کو مستحکم کرنے میں معاون ہوگا۔ 15 ستمبر سے 30 اکتوبر مریخ ایک بار پھر وبال کے گھر ہوگا۔ اس طرح یہ سال مالی پوزیشن کے حوالے سے ایک ملا جلا سال ثابت ہوگا۔ اس سال آپ کے سماجی تعلقات، عزیز و خاور، ابتدائی تعلیم اور نزدیکی سفر کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے سماجی تعلقات کا حاکم مشتری گزشتہ سال کچھ بہتر پوزیشن میں نہیں تھا، مگر اس سال آغاز سال سے 14 مئی مشتری حالت مریخ میں رہتے ہوئے آپ کی سماجی تعلقات میں بہتری لائے گا۔ عزیز و خاور سے تعلقات بہتر ہوں گے، تعلیمی میدان میں کامیابیاں سمیٹ سکیں گے۔ 14 مئی سے 28 جولائی مشتری کے چھٹے گھر میں قیام اور اس دوران 20 جون سے 18 اکتوبر رجت کی وجہ سے حالات قدرے ملے جلے رہیں گے۔ سال کا باقی دورانیہ قدرے بہتر رہے گا۔ عزیز و خارب سے گفتگو میں محتاط رہیں۔ تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے صدقات اور ورد و وظائف پر زور دیں۔ مشتری چھٹے گھر میں قیام کے دوران سفر یا سفر سے قبل صدقے کا تقاضی ہوگا، ان کا اہتمام ضرور کریں۔ گھر، خاندان، پراپرٹی اور سواری کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ 2021 اس حوالے سے ایک بہترین سال ہے۔ شروع سال سے 20 جنوری قدرے محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ اس کے بعد گھر کا ماحول انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ اپنے گھر کے خواہش مند میزان افراد کی مراد اس سال پوری ہو جائے گی۔ آپ ایک بہتر گھر اور سواری کے حصول میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت آپ کے لیے خاصی منافع بخش ثابت ہوگی۔ والدہ کی طرف سے انشاءاللہ اطمینان رہے گا۔ خاندان کے افراد سے تعلقات انشاءاللہ بہتر رہیں گے۔ اولاد، تعلیم، منگنی اور انعامی بانڈ کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے دائچے کے 5ویں گھر کا حاکم سیارہ زحل تمام سال اسی جگہ اور اپنے ہی گھر میں قیام پذیر رہے گا، آپ کے لیے ماحول سازگار رکھے گا۔ 20 جنوری سے 18 فروری شمس کی 5ویں گھر میں بحالت وبال موجودگی معاملات بگاڑ سکتی ہے، کیونکہ شمس سیارگان میں سب سے زیادہ طاقتور سیارہ ہے اور اس کے قریب موجود دیگر سیارگان اپنی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس دوران تعلیمی سلسلہ منقطع ہو سکتا ہے۔
آپ کی پہلے سے طے شدہ منگنیاں بھی خطرے میں ہوں گی۔ اس کے بعد حالات میں بہتری آئے گی۔ 23 مئی کو ظہر اور 20 جون کو 5ویں گھر میں موجود مشتری دونوں رجت میں ہونے سے بچوں سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ تعلیمی سلسلہ اور منگنی دونوں ایک بار پھر مشکل صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ میدان افراد کو اس سال اولاد کا حصول ہو سکتا ہے، مگر حاملہ خواتین کو خاصی مشکلات کا سامنا بھی رہے گا۔ صحت، ملازمت، مخالفین اور ملازمین کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آغاز سال سے ہی آپ کے بیت الصحت کا حاکم مشتری حالت فرح میں رہتے ہوئے آپ کی صحت و ملازمت دونوں پر مثبت اثرات مرتب کر رہا ہے۔ 16 مارچ سے 14 اپریل طارد کا چھٹے گھر میں عبودی قیام اور 20 مارچ سے 20 اپریل شمس کی چھٹے گھر میں موجودگی آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس دوران ملازم پیشہ افراد کو تحریر و تقریر کے معاملات میں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کی کسی غلطی کی وجہ سے نوکری جا سکتی ہے۔ آپ کے ہاتھ دین آپ کی صحت اور ملازمین دونوں کے در پہ ہوں گے۔ 14 مئی کو مشتری کے آ جانے سے حالات میں تیزی سے مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ 20 جون سے 28 جولائی بوجہ رجت مشتری ہلکے پھلکے صحت کے مسائل کا سامنا رہے گا۔ سال کا باقی دورانی انشاءاللہ بہترین رہیں گے۔ بہتر ملازمت اور ملازمین کا حصول ممکن ہوگا۔ شادی، ازدواجی، شراکتی تعلقات کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کو اپنے شراکتی ازدواجی تعلقات کو اس سال خاص توجہ دینا ہوگی۔ شروع سال میں ہی 7 جنوری کو مریخ 8ویں گھر میں وبال میں آ جانے سے آپ کے ازدواجی تعلقات متاثر کر سکتا ہے۔ شراکتی معاملات مالی بے قاعدگیوں کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں۔ 4 مارچ کو مریخ خو کے اگلے گھر میں چلا جائے گا، مگر حالات میں کچھ خاص بہتری نظر نہیں آ رہی۔ 23 اپریل سے 11 جون آپ کو بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ مریخ کی عبودی گھر میں موجودگی اور 6 سے 8 جون عین عبود آپ کے مبین علیحدگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اسی طرح آغاز سال سے 11 جون شادی، نکاح جیسی تقریبات سے گریز کریں۔ 11 جون سے 30 جولائی مریخ اوج کے گھر اور 30 جولائی سے 15 ستمبر اوج کے گھر قیام کرے گا اور آپ کے ازدواجی تعلقات میں بہتری لا رہا ہے۔ اس دوران نکاح جیسی تقریبات کا اہتمام کیا جا سکتا ہے، مگر ایام عیدہ کو ضرور محفوظ خاطر رکھیں۔ 15 ستمبر سے 30 اکتوبر تعلیم میں مریخ کا وبال ایک بار پھر آپ کی مشکلات بڑھا رہا ہے۔ باقی سال انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ وراثت، مشترکہ مالی معاملات کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال 15 فروری سے 21 مارچ، 14 اپریل سے 22 جولائی اور 16 اگست سے 11 ستمبر آپ کے مشترکہ مالی معاملات کے حوالے سے بہتر ثابت ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے رکے ہوئے وراثتی معاملات بھی حل ہو جائیں گے، جبکہ 21 مارچ اور 13 اپریل بالخصوص اور 22 جولائی سے 16 اگست، 12 ستمبر سے 5 نومبر کا دورانی آپ کو مخالف حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس دوران قدر تحمل کا مظاہرہ کریں۔ روحانیت، بیرون ملک سفر، حج اور زیارت کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کو بیرون ملک سفر کے کئی ایک مواقع ملیں گے، مگر درست وقت کا انتخاب بے حد ضروری ہوگا۔ سال کے پہلے 6 مہینے اس حوالے سے بہتر نہیں ہوں گے۔ 4 سے 19 اپریل، 4 مئی سے 30 اگست، 6 سے 24 نومبر کے دوران ویزا اپلائی کرنے کے لیے بہتر اوقات ہوں گے۔ اس سال آپ کو حج، عمرہ اور زیارت مقدسہ کی سعادت حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اپلائی کیے گئے ویزا ایپلیکیشن ریجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ معیشت، کیریئر، روزگار، انویسٹمنٹ کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ آپ کے کیریئر، روزگار کا حاکم سیارہ قمر ایک تیز رفتار سیارہ ہے، جہاں ہر ماہ عبود میں جانے سے حالات کو متوج کرتا ہے، وہیں ہر ماہ شرف یاب ہو کر آپ کے لیے نئے نئے مواقع اور نئی راہیں بھی کھول دیتا ہے۔ تو آپ پر لازم ہوگا کہ ان دونوں قمری مواقعوں کو مد نظر رکھیں، ہر عبود پر صدقے ضرور دیں اور ہر شرف پر نئے اور بہتر مواقع کو مت چھوڑیں۔ اس سال 2 قمری گرہن بالترتیب 26 مئی اور 9 نومبر کو ہوں گے۔ ان ایام میں کسی بڑے فیصلے سے گریز کریں۔ 21 جون سے 22 جولائی کیریئر کے گھر شمس کا اوج روزگار کے نئے بہتر مواقع لائے گا۔ دوست، احباب، خواہشات اور کاروباری فوائد کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس حوالے سے 20 مارچ سے 21 اپریل، 21 جون سے 23 اگست، 22 نومبر سے 21 دسمبر کا دورانیہ بہتر کاروباری فوائد کے حصول میں معاون ہوگا۔ دوست احباب بھرپور تعاون کریں گے۔ یہ آپ کی خواہشات کی تکمیل کا وقت ہے۔ سال کا باقی دورانیہ دوست احباب کو امتحان میں ڈالنے سے گریز کریں۔ آپ کی خواہشات کی تکمیل مشکل ہوگی۔ امیگریشن، بیرون ملک قیام کے حوالے سے امور کا جائزہ۔ اس سال آپ کے لیے 4 سے 19 اپریل، 4 مئی سے 30 اگست، 6 سے 24 نومبر کا دورانیہ امیگریشن اپلائی کرنے کے لیے بہتر ہوگا۔ سال کے باقی دورانیے میں امیگریشن اپلائی کرنے سے گریز کریں۔ پہلے سے مقیم پاکستانیوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی وطن واپس آنا پڑ سکتا ہے۔ اس سال لگنے والے شمسی اور قمری گرہن کا آپ کے دائچے پر اثر۔ اس سال ہونے والے شمسی اور قمری گرہن آپ کے کیریئر، روزگار، ترقی اور خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ ہوں گے۔ اس کے علاوہ نزدیکی سفر، بنیادی تعلیم، وراثت اور بیرون ملک سفر روحانیت کے ساتھ ساتھ سسرالی عزیزوں سے کشیدگی کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان ایام میں خاص طور پر صدقہ
اور نماز کسوف و کسوف کا اہتمام کریں۔ اس سال آپ کا ورد خاص روزانہ سورہ شورا آیت نمبر 19 ایک تسبیح بوقت فجر تلاوت کریں۔ جمعہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس سال آپ کا صدقہ ہر ہفتے کو 800 گرام کالے ماش کسی مستحق کو دیں یا پرندوں کو ڈال دیں۔ اس کے علاوہ اپنے ذائچے کے متعلقہ پتھر کا انتخاب کر کے پہنیں تاکہ نحوست کے اثرات سے بچا جا سکے۔